فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. سبحان اللہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. ارے اور نہ سمجھ قربان ہو جا آقا کے ذکر. ارے اور نہ سمجھ قربان ہو جا آقا کے ذکر پر. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں ملے. یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. یہ ذکر رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے او ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرے. یہ جشن آمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جشن آمد مصطفیٰ ہے. یہاں اپنوں کے کیا کہنے, یہاں سے ہاتھ خالی غیر کی جایا نہیں. یہ جشن آمد مصطفیٰ ہے, یہ جشن میلاد مصطفیٰ ہے. یہاں مومنوں کے کیا کہنے, یہاں سے ہاتھ خالی بولا کی جایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. نہایت قابل قدر, قابل فخر, معزز مہمانان ذی وقار, قابل عزت و احترام سامعین گرامی, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب ذوالجلال کا بے شمار بار شکرانہ جس خالق کائنات نے زندگی میں ایک بار پھر بابرکت روحانی عشق رسول اور محبت مصطفیٰ والی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی بابرکت محفل میں ہم سب کو شامل فرمائے. دل سے دعا فرمائیے رب کعبہ ہم سب کے یہ لمحے قبول و منظور فرمائے, اور یہ لمحات کو اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہمارے بزرگوں کی کوشش کا ذریعہ بنائے. مبارکباد کے حقدار ہیں آپ سارے, اور بالخصوص پریس کلب کے احباب, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا کے احباب, جملہ منتظمین مبارکباد کے حقدار ہیں. بہت محبت سے اور خوبصورت مؤدبانہ انداز میں آقا علیہ السلام سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے یہ محفل سجائی ہے. دعا فرمائیے رب کعبہ سب کے جذبے قبول و منظور فرمائے. احباب گرامی, مجھے اس چیز کا اچھی طرح احساس ہے کہ یہ سلیکٹڈ گیدرنگ ہے, انٹلیکچوئل کمیونٹی کی نمائندگی ہے. اس لیے میں نے
روایتی اور عوامی گفتگو نہیں کرنا، بلا تمہید ٹو دی پوائنٹ قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، لیکن اس ایک آیت کریم اور ایک حدیث مبارکہ میں سے بہت ساری رہنمائی حاصل کرنا ہے کامیاب زندگی کے لیے، مضبوط ایمان کے لیے، قوت اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے پیغام کے لیے بہت ساری چیزیں۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار بندے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے فکری بات یہ کیروٹ پکا کا تھنک ٹینک میرے سامنے موجود ہے، یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، اس لیے میں نے اس لیول کی بات کرنی ہے۔ اور جو میری گفتگو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے قوت ایمانی اور قوت اسلام۔ کوسچن مارک کہ قوت ایمان کیا ہے اور قوت اسلام کیا ہے۔ قوت ایمان کا تعلق انڈیویجول اسپرچول پاور سے ہے، اور قوت اسلام کا مطلب ورلڈ وائڈ مسلم پاور اور اسلامک پاور وہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ تو میرے چاند قوت ایمانی کا راز بھی نسبت مصطفیٰ ہے، اور قوت اسلام کا راز بھی نسبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی چیز ہم نے قرآن کریم سے رہنمائی لینی ہے، اور یہی چیز ہم نے اس میں بلا تفریق مزاج، بلا تفریق مسلک، کسی قسم کی اس میں سائڈ اور سائڈ ایفیکٹ کے علاوہ، مطلب یہ ٹوٹل اوورآل قرآنی رب کا کلام، نبی کا فرمان، اور جو بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس کے بعد وہ جو بھی ہے یہ میسج سب کے لیے۔ 6 ہجری کا موقع ہے، آپ نے یہ بات اپنے سلیبس میں ٹیکسٹ میں پڑھی ہے، سیرت میں پڑھی ہے، سنی بھی ہے، لیکن اس میں جو ایک اندر کی بات آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، حدیث کا جملہ اور قرآن کی آیت کا ترجمہ، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ 6 ہجری ہے، آقا علیہ السلام کو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ المکرمہ میں 6واں سال جاری ہے۔ آقا علیہ السلام کا میلاد پاک ہوا تو بھی ربیع الاول ہے، میرے آقا مکہ سے مدینہ آئے تو بھی مہینہ ربیع الاول ہے، اور میرے آقا نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو بھی مہینہ ربیع الاول ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کے بڑے بڑے ایونٹ، پہلا جمعہ اور پہلے جمعے کا انتخاب اور پہلی بار نماز با جماعت نماز جمعہ بھی ربیع الاول ہے، پہلی مسجد کی تعمیر بھی ربیع الاول ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے ایونٹ ہیں، اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کعبے کی یاد ستاتی ہے، ایک وہ عام انسان بھی جس نے رب کا کلمہ پڑھا ہے کعبے سے محبت وہ بھی کرتا ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میرے آقا کا تو میلاد اور ولادت بھی کعبے میں ہوئی، مطلب مکہ، شہر مکہ میں ہوئی، اسی حرم والے شہر میں ہوئی۔ تو آقا فرماتے ہیں صحابہ کیوں نہ کعبے کا طواف کریں، کیوں نہ عمرہ کریں؟ جی چاہ رہا ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ہماری بھی بڑی چاہت ہے کہ ایک بار پھر خانہ کعبہ کی زیارت کریں، کعبے کا طواف کریں۔ اللہ تعالیٰ صدقے نصیب فرمائے۔ کم و بیش 1500 صحابہ کرام حدیبیہ کی پہاڑی جو مدینہ ہے، جو مکہ المکرمہ سے کوئی 2 کلومیٹر راؤنڈ اباؤٹ دور ہے، وہاں پہنچتے ہیں۔ شارٹ کر رہا ہوں، 1500 کے لگ بھگ صحابہ کرام احرام باندھے ہوئے، قربانی کے لیے جانور ساتھ ہیں، وہاں جا کے سٹے کرتے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
قاصد کے طور پر مکہ المکرمہ بھیجتے ہیں کہ مکہ والوں کو جا کے بتائیں ہم لڑنے نہیں آ رہے، جنگ کرنے نہیں آ رہے، ہم تو صرف کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ وہ پھر سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان غنی تشریف لے گئے، مکے کے متولیوں نے، سرداروں نے، وڈیروں نے، جاگیرداروں نے کہا کہ خبردار ہم نہیں آنے دیں گے، لیکن اے عثمان آپ چونکہ آ گئے ہو، ہمارے رشتہ دار بھی لگتے ہو، پرانا تعلق بھی ہے، اور مکہ کے معزز خاندانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کعبے کا طواف بھی کر سکتے ہو، حجر اسود کو بوسہ بھی دے سکتے ہو، زمزم بھی پی سکتے ہو، حتیم کعبہ میں سجدے بھی کر سکتے ہو۔ تو ایک جملہ صرف جو سیدنا عثمان غنی نے بولا، ایک طرف کعبہ ہے، ایک طرف عبادت ہے، اور کئی سال کے بعد کعبے کے طواف کا موقع ملا ہے۔ ایک طرف عقل کہتا ہے، علم کہتا ہے عثمان تو بڑا خوش نصیب ہوگا، اس بار 1500 مسلمانوں میں سے صرف آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ آپ کعبے کا طواف کرو گے۔ عشق کہتا ہے اے عثمان کعبے کو چھوڑ، پہلے دیکھ میرے مصطفیٰ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک طرف اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت، اتنا سفر، اور دوسری طرف تعلق عشق نبی کے ساتھ۔ فرماتے ہیں واللہ قال عثمان واللہ لا اطوف بالکعبۃ حتی یطوف بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کما قال فرماتے ہیں کہ اہلیان مکہ رکھو کعبہ اپنے پاس، کیا ہوا کعبہ تمہارے پاس ہے، کعبے کا کعبہ تو ہمارے پاس ہے۔ اے کعبے، اے مکے کے عارضی متولیو، تم کیا سمجھتے ہو کہ عثمان عبادت کے لالچ میں، ثواب کے لالچ میں، نیکی کے لالچ میں، کعبے کے لالچ میں، حجر اسود کے لالچ میں، حتیم کعبہ کے لالچ میں، زمزم کے لالچ میں نبی کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بھول جائے گا؟ نہیں، یہ سب کچھ قربان کرتا ہوں غلامی مصطفیٰ۔ یہاں ایک میسج ہے، سائلنٹ میسج ہے کہ اس سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ خانہ کعبہ کا صحن ہو اور سجدے ہو، طواف کعبہ ہو، اس سے بڑی اور کون سی عبادت ہو سکتی ہے جہاں ایک سجدہ لاکھوں برابر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام نے جو دین سیکھا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اس سے بھی جو مضبوط ترین ایمانی قوت ہے، ایمانی طاقت ہے، وہ نبی کے ساتھ عشق اور محبت ہے۔ چھوڑ دیا کعبے کا طواف۔ یہاں انڈیویجول اسپرچل پاور کا ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے کہ ایمان مضبوط عبادات سے نہیں، ایمان مضبوط نبی کے ساتھ جو تعلق غلامی ہے وہ جتنا مضبوط ہوگا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ یہ ایمانی اس کا تعلق ایمانی طاقت اور ایمانی قوت سے۔ اب آؤ اسلام کی طاقت اور قوت اسی حدیث کے اندر۔ ادھر جب اہلیان مکہ اور مکہ کے جو بھرپور طاقتور لوگ تھے جن کا شہر مکہ کے اوپر تسلط تھا، اہلیان مکہ کا تھنک ٹینک وہ میٹنگ میں بیٹھ گیا سر جوڑ کے کہ یہ 5 سال پہلے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان کو رات کے اندھیرے میں ہجرت کرنا پڑی، اور آج محض 5 سال اور کچھ مہینے گزرے ہیں کہ 1500 کے لگ بھگ ہو گئے ہیں، تو یہ ہوگا کیا جا رہا ہے؟ اب وہ سر جوڑ کر اس کا حل نکالنے لگے۔ یہ انٹرنیشنل افیئرز یہاں ڈیبیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے اس میں سے صرف ایک پوائنٹ شیئر کرنے آپ کے ساتھ۔ اس وقت عالم اسلام کو بین الاقوامی سطح پر چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے ہیں، جو عالمی صورتحال ہے اس کے تناظر میں آپ سمجھدار ہیں۔ ایک فکری میسج دے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے تھنک ٹینک مکے کا بیٹھا سر جوڑ کے کہ کیا کیا جائے، چونکہ وہ تورات زبور کا مطالعہ کر چکے تھے، آسمانی کتابوں کے ایکسپرٹس ان کے اندر موجود تھے، وہ لوگ جو اس دور کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ماہرین سمجھے جاتے تھے، ان کی خدمات ان کے سامنے پیش تھی۔
وہ اس نتیجے وہ یہ جانتے تھے کہ پہلے نبی بھی آتے رہے، پہلے بھی انبیاء کرام آتے رہے، ان کی قومیں جلدی جلدی کچھ لوگ مفاد پرستی کے لیے نبی کے ساتھ جڑ جاتے تھے۔ قوم بنی اسرائیل کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بارش چاہیے تو نبی کے پاس، گرمی ہے دعا کرو بارش آ جائے، بھوک لگی ہے منو سلوا منگاؤ جنت کے کھانے کھانے ہیں، نبی کے پاس پیاس لگی ہے پانی کے چشمے جاری کروانے ہیں، فن فجرت من حسنات عشرا این قدالنا کل ناس مشربہم، پانی کے چشمے ایک نہیں 12 جاری کروا رہے ہیں، کو کم کرنا 12 پانی کے چشمے جاری کروا رہے ہیں۔ اگر ان کے بزرگ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کہتے ہیں نبی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، دعا کرو گی ہمارے تو یہی بزرگ تھے، ان کو رب پھر زندہ کر دیں، پھر زندہ کروایا جا رہا ہے۔ کون سا لاڈ ہے جو ان کا پورا نہیں کیا گیا؟ قوم موسیٰ کا قرآن بھرا ہوا ہے، پیاس لگے تو چشمے، گرمی لگے تو بادل، خشک سالی ہو جائے تو بارش، نہ تو نہ سرکار مر جائے تو پھر زندہ کیا جائے، کبھی کہیں کہ ہمیں رب سے کلام کرو، کبھی کہ ہمیں طور پہ لے جاؤ، اس طرح کے لاڈ انداز۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام فرمایا آؤ ذرا فرعون سے مقابلہ کرنا ہے، تو پھر کہیں اے صاحب انتا وربو، خود جاؤ اور تمہارا رب لڑے تم لڑو، یہ مشکل کام ہم سے نہیں ہوتا، آپ کی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب لڑ کے جیت جانا فتح حاصل ہو جائے ہمیں بلانا مبارکبادی دینے کے لیے ہاتھ پہنانے کے لیے آتا تھے۔ وہ یہ سارا جانتے تھے اہلیان مکہ، مکہ کا تھنک ٹینک، انہوں نے اس وقت جو اس دور کے ماہر ترین سفیر تھے مکہ کے، عروہ بن مسعود، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن جاسوسی میں ٹاپ کے وہ سفیر مانے جاتے تھے اور ٹاپ کی سیکریسی کے، اور وہ چیزوں کو جج کرنے سروے کرنے کے بہت ہی ایکسپرٹ اور ماہر تھے، ان کو ہائر کیا گیا، انہیں منہ مانگے دولت دی گئی اور کہا گیا کہ جاؤ ذرا ہم اتنی دیر سیدنا عثمان غنی سے مذاکرات کے بہانے وقت نکالتے ہیں، آپ جا کے دیکھ کے آؤ جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ چوری کھانے والے ہیں یا خون دینے والے۔ ان کو فیس کیسے کیا جائے گا؟ یہ جو بھرتی ہوئی اسلامی قوت ہے، اس قوت کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ ہم نے اپنی پلاننگ کرنی ہے، تو جا کے ذرا سروے کر کے رپورٹ لے آؤ، ججمنٹ لے کے آؤ کہ ان کا تعلق کیسا ہے، تعلق مفاد والا ہے یا عشق اور محبت والا ہے، تعلق ماس 2 رکعت والا ہے یا تعلق دل و جان والا ہے، نبی کے ساتھ ان کا رشتہ ماس علم کی حیثیت رکھتا ہے یا عشق اور محبت کی حیثیت رکھتا ہے، نبی کے ساتھ ان کا تعلق ماس نالج والا ہے یا حبی اور قلبی ہے۔ تو قصہ مختصر وہ آ کر چھپ چھپا کے دیکھتے رہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، واپس آ کے انہوں نے اپنی سروے رپورٹ پیش کی ہے، اور رپورٹ پیش کیا کرتے ہیں؟ رپورٹ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں مکے والوں مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ نہ کرنا، مکے والوں ان سے نہ لڑنا، تم ان سے نہیں جیت سکتے۔ مکے کے سردار ناراض ہو گئے، کہنے لگے کیسی بات کر رہے ہو، پیسے ہمارے لے کے گئے ہو، بھیجا ہم نے ہے، بات ان کی کر رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں میں آپ کو، کیونکہ میری جو ڈیوٹی تھی میں نے اپنے کام کے پیسے لیے، میں اس میں مخلص ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تم بھی دیکھ لو تو تم بھی یہی کہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہوا تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ بس یہ جملہ سننے والا ہے، جس جملے کی خاطر، حدیث کے جملے کی خاطر میں نے یہ سارا ماحول اور سینیریو بنایا ہے، یہ جملہ سننے والا ہے کہ اسلام کی طاقت کیا ہے، اسلام کی پاور کیا ہے، اسلام کی قوت کیا ہے۔ تو عروہ بن مسعود کے لفظ تھے، بخاری مسلم متفق علیہ، سیاسی ستہ غیر سیاسی ستہ، درجنوں حدیث کی کتابوں میں واقع فرماتے ہیں ذات قیصر و کسریٰ بن نجاشی، فرماتے ہیں میں اس وقت کی سپر پاور روم اور ایران کی سلطنت کو بھی دیکھ چکا ہوں، ان کے شہنشاہ کیسر و کسریٰ کے محلات بھی دیکھ چکا ہوں، ان کا روب بھی دیکھ چکا ہوں، ان کا دبدبہ بھی دیکھ چکا ہوں، ان کی قوت بھی دیکھ چکا ہوں، افرادی قوت اور نفری قوت بھی دیکھ چکا ہوں۔ میں نے حبشہ میں نجاشی
دیکھیے کیس کیا ڈسکس ہو رہا ہے اور سروے رپورٹ کیا ہے. کیس انٹرنیشنل لیول کا ہے. دو بڑی قوتیں عرب کی آمنے سامنے آنا چاہتی ہیں اور وہ پلاننگ کر رہی ہیں کہ ہمیں اسلحہ کیا تیار کرنا چاہیے یا ہمیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنا چاہیے, کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. لیکن جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ فرماتے ہیں جیسے نبی کے عاشق, نبی کے صحابہ نبی سے عشق کرتے ہیں, میں نے کسی بادشاہ کی یہ تعظیم و ادب نہیں دیکھا. انہوں نے کہا غصے میں آ کے کیا ایسا دیکھ لیا؟ کہنے لگے قابو یک قاتلون علی وضوئہ. پورا بن مسعود نے فرمایا کہ یہ نبی سے اتنا عشق کرتے ہیں اگر نبی وضو کرے تو وضو والا پانی نیچے نہیں جانے دیتے. خود فیصلہ کر لو, جو اپنے نبی کے وضو کا پانی کسی کے حوالے اور زمین کے حوالے نہیں ہونے دیتے, وہ اپنے نبی کو کسی کے حوالے کیسے کریں گے؟ وہ اپنے نبی تک کسی کو کیسے پہنچنے دیں گے؟ ادھر آؤ آخری بات کریں, قرآن کی آیت کا ترجمہ کریں. میرا خیال ہے جو میسج میں کنوے کرنا چاہتا تھا وہ آپ وہاں پہنچ چکے. میں نے جو ٹائٹل دیا ہے وہ ایک ہی دیا ہے کہ ایمانی قوت کا اظہار یا ایمانی قوت کا انحصار یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا نبی کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے, انڈیویجولی اور کولیکٹیولی, ایز اے مسلم کمیونٹی, ایز امت مسلمہ. عالم اسلام کی پاور اگر دنیا کو دکھانی ہے تو اس کے لیے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایز اے قوم, ایز اے امت مسلمہ ہمارے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے. صرف علم کی حد تک ہے, عبادات کی حد تک ہے یا عشق کی حد تک ہے؟ اگر تو علم کی حد تک ہے تو سودا گھاٹے کا ہے, اگر عبادات کی حد تک ہے تو سودا گھاٹے کا ہے. سیدنا عثمان غنی کی سنت یہ بتاتی ہے عبادات سے بڑھ کر جو تعلق نبی سے ہے وہ عشق والا ہے. اور صحابہ کرام کی سنت یہ بتاتی ہے کہ وہ سب سے پہلے فرسٹ پریارٹی پہ جس چیز کو رکھتے تھے وہ عشق رسول ہے, وہ غلامی مصطفیٰ ہے. تو یہ میلاد النبی جگہ جگہ, گھر گھر, ہر حافظ, ہر گلی, ہر محلہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق, محبت, عقیدت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے, ایک ادا ہے. تو یہ جتنا زیادہ ہوگا, اس وقت آخری بات کرنا چاہتا ہوں, اس وقت ایز اے ریسرچ ممبر ورلڈ وائڈ سینیریو میں جو رپورٹ ایک جملے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, اس وقت اسلام دشمن طاقتوں کو عالم اسلام کی افرادی قوت سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرے یہ لفظ کسی کو عجیب لگے کیونکہ یہ کچھ باتیں جذبات کی ہوتی ہیں, کچھ حقائق کی ہوتی ہیں. حقیقت ہوتی ہے. بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی چلی نہیں جاتی. امت مسلمہ کی افرادی قوت سے اسلام دشمن طاقتوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمارے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے, جتنے ویپنز ہیں, انکلوڈ ایٹامک پاور, ایٹامک انرجی, طاغوتی سامراجی قوتوں کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہماری ٹیکنالوجی سے, ہمارے جتنے بھی, میں نام نہیں لینا چاہتا, بس آپ سمجھ گئے, کسی بھی چیز سے عالمی طاقتوں کو خطرہ نہیں ہے. اگر انہیں خطرہ ہے تو عشق مصطفیٰ, اگر انہیں کوئی چیز چبھتی ہے اور جس سے ان کے سارے ہتھیار ناکام ہو جاتے ہیں, ساری پلاننگ, وہ جو ہمارا نبی کے ساتھ عشق اور محبت والا تعلق ہے. اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے اندر جو فحاشی اور یعنی بے حیائی ہے اس کے ذریعے نوجوان نسل کو دین سے دور کرنے کی کہ عشق رسول اور محبت مصطفیٰ والا تعلق ان کا کمزور ہو جائے. جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا, یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو
عرب کو لے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. تو اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص یہ جو جس مقام پر ہم بیٹھے ہیں، ہم ابلاغ مبلغین ہیں. حقیقت میں مبلغین آپ بیٹھے ہو. صحافت کو عربی میں ابلاغ کہتے ہیں. بلغونی ولو کان آیا، قوم تک ہم نے پہنچانی ہے خبر. تو ہم نے قوم کو، یہ آپ کی میری ہماری ذمہ داری ہے کہ قوم کو احساس دلانا ہے کہ اگر ایمانی قوت چاہیے پھر بھی نبی سے تعلق عشق والا مضبوط کرنا ہو، اور اگر اسلام کی قوت دیکھنا چاہتے ہیں، عالم اسلام کی قوت دیکھنے چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے نبی سے عشق اور محبت والا تعلق مضبوط کرنا ہوگا. اگر عالم اسلام، اگر امت مسلمہ متحد ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت عالم اسلام کا مقابلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ کاوشیں قبول و منظور فرمائے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ. بہت شکریہ، آپ نے اتنی توجہ دی اور مجھے آپ سے بات کرنے کا مزہ آیا، چونکہ اس طرح کی بات ہر جگہ بندہ نہیں کر سکتا. جو سمجھتا ہے اسی کے سامنے کی جاتی ہے. وہ ہمارے لیے